تو عالم برزخ میں وہ تو قبر ہی ہے، قبر ہی برزخ، قبر ہی برزخ ہے. اور قبر میں یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. گویا جس طرح کی اس کی آخرت ہے اسی کی مناسبت سے یہ آخرت کا دیباچہ جو برزخ ہے یہ بھی اسی طرح سے چلتا ہے. جن کو آگے جنت ملنی ہے ان کے لیے آرام ہے برزخ میں، اور جن کو جنت نہیں ملنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کے لیے یہاں بھی اسی طرح کا عذاب ہے. بالکل. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے، بلکہ صحیح حدیث، کہ شہداء کی روح پرندوں کے جسموں میں ہیں اور وہ جنت کے باغوں میں جا کے جو ہے نا درخت سے پھل کھاتی ہیں، وہ بھی یہ برزخ میں ہے؟ آف کورس. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں جو برزخ ہے نا یہ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے. ٹھیک ہے. کتنا لمبا پردہ ہے؟ ظاہر ہے جب تک حشر قائم نہیں ہوتا تب تک کا یہ پردہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چند 100 سال ہو یا چند 1000 سال ہو تو اللہ کو معلوم ہے. صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چند 100 سال یا چند 1000 سال جو جنتی روح ہے وہ کیا قبر کی مٹی کے نیچے رہے گی؟ صحیح. ایسے تو نہیں ممکن نا. تو جنتی روح کو جنت کا سا ویٹنگ روم ملے گا نا. ٹھیک ہے. تو وہ جنت کا سا جو ویٹنگ روم ہوگا وہ جنت ہوگی. سبحان اللہ. یعنی ایک ویٹنگ روم وہ، ہاں، اور وہ جنت ہوگی. اور وہ ہر طرف جب تا حد نگاہ قبر کھل گئی تو وہ جنت ہے. یعنی اس کو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت نہیں ہے؟ گویا برزخ ہی ہوگا لیکن برزخ میں اس کے حالات جو ہیں وہ جنت والے ہوں گے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ان ساری باتوں کو. کہ دیکھیں انسان یہاں سے فوت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد پھر قبر میں جاتا ہے، قبر سے نکلے گا حشر میں جائے گا، حشر سے نکلے گا اور پھر یہ یعنی پل صراط سے بھی گزرنا ہے، جہنم کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اللہ کرے جنت میں، جنت اور جہنم کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ ایک لمبا سفر ہے. صحیح. اس میں برزخ ایک بڑی لمبی زندگی ہے. پھر اس کے بعد آخرت میں کا پہلا دن جو ہے قیامت والا دن 50,000 سال کا دن ہے. سبحان اللہ. اب وہ دیکھیں کتنا لمبا دن ہے. بڑا لمبا عرصہ ہے یہ سارا. صحیح. مومن کے لیے یہ اتنا لمبا نہیں ہوگا. ٹھیک. اب دیکھیں وہ سارا سکویز کر دیا جائے گا. صحیح. اور وہ اس کے لیے تو وہ تو ایسے ہے جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا وہ وقت ملتا ہے، اس کو فوراً گزر جائے. اس کا مطلب یہ سارے مراحل آنے ہیں لیکن مومن کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوں گے. صحیح. یعنی کوئی بھی مرحلہ ہوگا تکلیف دہ نہیں ہوگا. جب جیسے قیامت کی بات کی قرآن نے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹا سب رشتے ختم. صحیح. لیکن ساتھ فرمائے وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. اللہ. یعنی انتہائی خوفناک صورتحال بتا کے سبحان اللہ بتایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے. سبحان اللہ اکبر. اس ماحول میں کچھ ہنس رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے مومن کے لیے یہاں تک ہی ہے ساری جو خرابیاں ہیں، اور مومن کے لیے ساری سختیاں موت سے پہلے تک ہیں. اللہ. جو ہی اس نے موت آنی ہے تو اس کے بعد تو آسانیاں شروع ہو گئی. اور اس دن وہ سختی جتنی بھی ہو، جتنی مرضی سختی کا دن ہو، سختی کی صورتحال ہو، پل صراط ایون ہو جس کے بارے میں کہا کہ وہ بہت باریک ہے، جہنم کے اوپر پل ہے اور وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تو ظاہر اس سے گزرنا مشکل. تو مومن تو وہاں سے یوں گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کو تو گزرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آسان ہوتی جائیں گی اہل ایمان کے لیے. ہے صحیح، یہ سارا کا سارا پروسیجر ہونا ہے. لیکن اس پروسیجر کے دوران مومن کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی. اور اس کے لیے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. گویا یہاں سے اس کی آنکھ بند ہوئی اور اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے. اللہ. تو جب ایسا ہے مومن کے لیے تو اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے تو آنکھ جنت میں کھلنی ہے. چاہے آپ اس کو قبر میں دفنا کے آئے ہیں، اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے. اور اس کے لیے باقی سارے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے جنتیوں کے VIP قسم کی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوگی، اور وہ مراحل کے اندر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم برزخ کے سارے مراحل ہوں گے اور اسی طرح سے ہو رہے ہوں گے. لیکن مومن کے لیے وہ وقت کے اعتبار سے بھی اتنے
وہ مشکل نہیں ہوں گے، صحیح اور عملی طور پر اس میں مشکل تو مومن کے لیے ہوگی نہیں بالکل، اور مومن خوش ہوگا ہر معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے۔ آمین۔ آپ نے جس طرح شیخ بتایا ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی بشارتیں بھی ہیں۔ بالکل، وہ پھر لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یار ڈرایا زیادہ جاتا ہے اور بشارتیں کم سنائی جاتی ہیں، تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے جو آیات سنائی اس میں تو ہے کہ وہ ہنس رہے ہوں گے اس دن اور ان کے چہرے ماشاءاللہ چمک رہے ہوں گے، تو ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہم ان میں سے شامل ہوں، اور میدان حشر بھی آپ نے کہا آسان ہوگا انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے۔ تو میدان حشر میں تو دیکھیں سارے مراحل ہی، جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عائشہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا اللہ تو وہ پکڑا گیا، اوہ وہ بچ نہیں سکتا، جس صحیح۔ کا حساب شروع ہو گیا وہ بچ نہیں سکتا۔ اوہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حسابً یسیرہ سے کیا مراد ہے؟ جو قرآن نے کہا فَيُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ہاں وَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہ اس کا حساب بالکل آسان لیا جائے گا۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ حساب نہیں ہوگا، اچھا وہ تو صرف پیشی ہوگی، وہ سامنے ایک دفعہ پیش کیا جائے گا اللہ اور اس کے بعد کہا جائے گا جاؤ، بس اتنا ہی، اعمال کا حساب کہاں۔ تو یعنی مومن کے لیے سارے مراحل ہی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے تو پھر یہ چیزیں اور چینج ہو جاتی ہیں۔ آمین آمین۔ اچھا ایک سوال شیخ بہت کرتے ہیں لوگ کہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا دونوں ایٹ دا سیم ٹائم؟ یہ بھی ان سوالوں میں سے ہے جو بہت قدیم سوالات ہیں، اور ہمیشہ ہر دور میں متقدمین نے بھی اس کے اوپر بہت بحث کی کہ یہ اس لیے کہ جب ہم قبر میں سے کسی کو نکالیں تو وہ تو ویسے ہی پڑا ہوتا ہے، تو کسی کو عذاب ثواب ہم تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جسمانی نہیں ہوتا، وہ روحانی ہوتا ہے، صحیح، اور روح کو وہ ساری کیفیتیں درپیش ہوتی ہیں۔ صحیح، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے مثلاً یہ بھی تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا کہ مثال کے طور پہ جب ہم خواب میں ہوتے ہیں تو خواب میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سانپ ڈس لے، ہاں جی تو ہمیں جو سانپ ڈسنے کی تکلیف ہوتی ہے خواب میں وہ تو پوری ہوتی ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر صرف محض روحانی طور پر ان کو دکھایا جائے کہ آپ کو سانپ ڈس رہے ہیں اور بچھو ڈس رہے ہیں اور اس طرح سے ہو رہا ہے، بظاہر وہ آرام سے پڑا ہوا ہے، فزیکلی وہاں پہ بچھو سانپ کوئی نہیں ہے، تو تکلیف تو اتنی ہی ہے، سبحان اللہ، بالکل بالکل صحیح، مطلب اگر اس کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے، جیسے ہم خواب میں تو بعد میں ہم بیدار ہو جاتے ہیں، وہاں تو بیداری کوئی نہیں ہے، وہاں تو وہ بیدار ہو چکا ہے، بیداری کی حالت میں ہی ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کو نائٹ میں آتے ہیں پسینے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بلکہ چیخ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں نائٹ تو میں۔ یہ کیفیت جو جس کو اللہ کریم نے عذاب کہا ہے جی وہ تو عذاب ہے، وہ قبر میں آئے، وہ قبر سے پہلے آئے، وہ قبر کے بعد میں آئے، جس کو اللہ کریم نے عذاب کہا ہے وہ عذاب ہے، صحیح، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں تو وہ عذاب ہے۔ صحیح، وہ رہ گئی بات یہ کہ یہ روحانی ہوگا یا جسمانی ہوگا، اس بحث کو ہم یوں کلوز کرتے ہیں کہ اگر روحانی ہو جی تو پھر اس میں اتنی حیرت والی کیا بات ہے؟ صحیح، بالکل بالکل، ٹھیک ہے، حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب یہ جسمانی ہو، تو سب کو جو اعتراضات ہوتے تھے جتنے قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا مشرکین اعتراضات کرتے تھے، ان کو تو اعتراض ہی یہ تھا من یحیی العظام وہی رمیم، ٹھیک ہے، یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون دوبارہ زندہ کرے گا، اصل مسئلہ تو یہ تھا۔ بالکل، تو آئدہ متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، کیا ہم جب مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اصل جو اعتراض تھا وہ یہ تھا، تو یہ اعتراض ان کا بتاتا ہے کہ قرآن نے جب بار بار ان کے اس اعتراض کا ذکر کیا، اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں خواب ایسے آئیں گے کہ خواب میں بچھو اور سانپ ڈسیں گے، تو پھر تو اعتراض کی بات ہی نہیں تھی۔ تو اعتراض بنا ہی اس وقت جب یہ حشر اجساد کی بات ہوئی کہ جسم دوبارہ زندہ ہوں گے اور جسمانی ثواب یا عذاب ہوگا، جنت میں جائے گا تو جسم جائے گا اور جہنم میں جائے گا تو وہ بھی جسم جائے گا، عالم برزخ کے اندر بھی جو عذاب ثواب ہوگا، جو عذاب قبر کے اندر عذاب ثواب ہوگا، وہ سارا کا سارا جسم کو ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل۔